بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے، اور اسی طرح حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے بھی اعلیٰ اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو کربلا میں ذبح کیا گیا تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے ایک بیٹا بچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو آخری نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے تھے، جن سے آگے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب چل رہا ہے۔ تو جس طرح میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک تھے، اسی طرح حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچے اور بچیاں بھی احسن اخلاق کے مالک تھی۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے جب واقعہ کربلا ہوا تو یہ چھوٹے تھے، یہ بچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کبھی مسکرائے نہیں۔ تو کسی نے پوچھا، امام صاحب آپ کو ہم نے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف تھا، جو اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر آزمائش ڈالی اور وہ گم گیا۔ یوسف علیہ السلام نے رو رو کے اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، اتنا رویا کرتے تھے۔ تو میرا تو پورا کا پورا خاندان ہی اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ یعقوب علیہ السلام کا تو ایک بیٹا تھا یوسف، لیکن میرے باپ، میرے بھائی، میری بہنیں سب اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی۔ میرے اوپر سے وہ غم جاتا ہی نہیں ہے، میں کیسے مسکراؤں، میں کس طرح مسکرا سکتا ہوں؟ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت احسن اخلاق کے مالک تھے، علمی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، عملی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنے اللہ کے قریب تھے، اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک ماہ میں عمرہ کرنے نہیں نہ جاتا تھا، میرے خواب کے اندر حجر اسود آتا تھا اور آگے کہتا تھا کہ حضور آپ اپنا دیدار کیوں نہیں کرواتے، میں آپ سے اداس ہو گیا ہوں۔ دیکھیے کہ یہ کتنے بڑے منصب کے مالک ہوں گے، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہوگا کہ حجر اسود ان کے خواب میں آیا کرتا تھا اور آگے کہتا تھا حضور آپ دیدار نہیں کرواتے تو میں اداس ہو جاتا ہوں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے جب یہ طواف کے لیے جاتے تھے تو جب یہ گھوما کرتے تھے، طواف کعبہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ حجر اسود بھی چکر لگایا کرتا تھا۔ اتنی بڑی شانوں کے مالک، اتنے بڑے مقام کے مالک میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ اور ان کے اخلاق دیکھیے، ان کا صبر دیکھیے، ان کا تقوی دیکھیے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، ایک مخالف شخص آیا، آپ کو گالی دینے لگ گیا۔ آپ کا معمول تھا، آپ تیزی سے چلا کرتے تھے، جب اس نے گالی دینا شروع کی آہستہ آہستہ چلنے لگ گئے، اس کی گالیاں سنتے رہے، اس کو جواب نہ دیا۔ تو جب گھر قریب آیا تو کہنے لگے کہ یار جو تو کچھ کہہ رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں، لیکن اب میرا گھر آ گیا ہے تو میرے بچے اگر یہ باتیں سنیں گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی، تو اس طرح کر، تو اب خاموش ہو جا۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لے گئے، فرمایا کہ ایک دفعہ ٹھہرنا
तू जाना ना, और गए, एक सिरके की बोतल लेके आए, एक शहद की बोतल लेके आए, 5 किलो खजूरें लेके आए और उसको देने लगे। वो आदमी कहता है मैं तो इस बात से सकते में आ गया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुझे पहले कह रहे हैं कि जो कुछ कहना है तू जल्दी से मुझे कह दे, मेरे बच्चे सुनेंगे, कहीं तुझे कोई सख्त बात ना कह दे। तो कहते कि जब दूसरा झटका मुझे तब लगा कि जब वो अंदर से सिरका, शहद और 5 किलो खजूरें लेके आए और फरमाने लगे कि ये मैं लाया हूँ, मेरे दादा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जब भी मेहमान घर में आए उसको खाली हाथ न जाने दो। तो मेरे अजीज मोहतरम भाइयों दोस्तों, कितना सब्र होगा, कितने आला अखलाक के मालिक होंगे, क्या उनकी शान होगी, अल्लाह जल्ल शानहू ने क्या उनको मकाम बख्शा होगा, क्या अल्लाह का उनके अंदर डर होगा कि लोग गालियां दे रहे हैं और खामोश हो के सुन रहे हैं, जवाब देना भी मुनासिब न समझा। हालांकि हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनके नवासों जो सबसे प्यारे नवासे थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक मुझे आपको भी ऐसे अखलाक नसीब फरमाए।